السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین صدق اللہ المولانا العظیم قال اللہ تبارک وتعالی فی شان عظمت حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی النبی محمد وآل محمد سید الرجال المفضل یا بحر الکمال یا جمال یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تصویر محمد ہے مکھڑا میرے صابر کا، تصویر محمد ہے مکھڑا میرے صابر کا، کعبہ ہے فقیروں کا روزہ میرے صابر کا، جس کو نہ یقین آئے وہ کلیئر میں دیکھ آئے، بٹتا ہے یہاں گھر گھر صدقہ میرے صابر کا۔ منگتوں کی نہ تم پوچھو منگتے تو ہیں پھر منگتے، کھاتے ہیں شہنشاہ بھی صدقہ میرے صابر کا، کھاتے ہیں شہنشاہ بھی لنگر میرے صابر کا۔ سرکار مدینہ نے یہ کہہ کے بھرا دامن، سرکار شہ جیلا نے یہ کہہ کے بھرا دامن، خود سوچ کے آیا ہے منگتا میرے صابر کا۔ نظروں میں نہیں لاتے ہم کونین کی سلطانی، شاہوں سے بھی افضل ہے منگتا میرے صابر کا۔ کلیاں ہیں مدینے کی پھول آئے ہیں جنت سے، ڈھونڈا ہے فرشتوں نے صحرا میرے صابر کا۔ ساجد میرے صابر کی کیا شان نرالی ہے، آیا ہے مدینے سے صحرا میرے صابر کا۔ معزز و مکرم و محترم سامعین کرام، آج میری خوش نصیبی ہے کہ میں ہمارے سلسلے کے جد محترم سرکار مخدوم کائنات امام الاولیاء سرکار دو جہاں شہنشاہ شاہ و گدا مسکین بے نوا اغیاث اژدہا و عالم مولائے جن و بشر سرکار خواجہ مخدوم علاء الدین علی احمد صابر پاک شہنشاہ کلیر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کلیر شریف سے مخاطب ہوں۔ میں یہاں پر کوئی کھڑے رہ کر خطاب نہیں کر رہا ہوں، نہ میری حیثیت ہے، نہ میری اوقات ہے، نہ میری بساط ہے۔ میں خوب سمجھتا ہوں کیا میری حقیقت ہے، میں خوب سمجھتا ہوں کیا میری حقیقت ہے، قطرہ ہی صحیح لیکن اس دریا سے تو نسبت ہے، اور یہ دریا کوئی اور جگہ نہیں، یہ دریا کا کنیکشن کربلا جا کر ملتا ہے، یہ دریا کا کنیکشن حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے دربار میں جا کر ملتا ہے۔ معزز و مکرم و محترم سامعین کرام، میں نے آج اس چوکھٹ بابرکت پر کھڑے ہو کر اس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ میں بڑا فخر محسوس کر رہا ہوں کہ آقا مخدوم پاک نے مجھے اپنے قدموں میں کھڑے ہو کر کچھ کہنے کی توفیق بخشی، اور یہ ان کے جد محترم بغداد شریف میں جب حاضر تھا غوث پاک کے دربار میں، اور جب میں کربلا معلیٰ میں حاضر تھا، نجف الاشرف میں حاضر تھا، یہ ان کے اجداد کا کرم ہے، یہ شہر بغداد کا کرم ہے۔ آج میں یہاں کھڑے ہو کر آپ تمام حضرات سے مخاطب ہوں۔ اللہ رب العزت اپنے مایہ ناز کلام میں ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو مدد طلب کرو، جب تمہارے اوپر مشکل اور تکلیف آئے تو صبر اور صلات سے کام لو، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ رب العزت صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سب سے پہلے معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت کا ہم شکر ادا کریں، اللہ پاک مجھے اور آپ کو مسلمان گھرانوں میں پیدا فرمایا، اور رب ذوالجلال نے اس کے محبوب مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں بھیجا، اور ہماری ہدایت کے لیے قرآن پاک جیسی نعمت رکھی، اور اس کا صحیح فہم ادراک حاصل کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے غوث پاک کا سایہ نصیب فرمایا اور تاجدار کلیر کی غلامی بخشی۔ معزز سامعین کرام، اب ہم اپنی زندگی پر، اپنے قسمت پر کتنا بھی نازا ہو جائیں کم ہے کہ ہم کو صابر پاک کا گھرانہ ملا۔ کسی کو دنیا کی دولت ملی، کسی کو دنیا کی دولت ملی، کسی کو زمانے کی شہرت ملی، ہم اپنے مقدر پہ قربان جائیں، ہم کو صابر پاک کی نسبت ملی، تو یہ صابر پاک کا بہت بڑا کرم ہے۔ معزز سامعین کرام، صبر کا اصل مقصد کیا ہے، جو صابروں کے امام کے دربار میں کھڑے ہو کر میں عرض کر رہا ہوں کہ جب بھی کوئی مشکل آئے، تکلیف آئے، خواہ وہ دنیاوی مشکل ہو، دنیاوی مسائل ہو، ذہنی اعتبار سے تکلیف ہو، دلی اعتبار سے تکلیف ہو، خواہ وہ اپنی زندگی میں کسی بھی مشکل کا ہم سامنا کر رہے ہیں، زیور صبر زیب تن کریں تو اللہ پاک ان صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو اللہ رب العزت فرمانا یہی چاہتا ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، گویا اللہ صابریوں کے ساتھ ہے۔ ہر سلسلہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب پاک علیہ السلام کے قدموں سے منسلک فرمایا، لیکن ایک سلسلہ ایسا سلسلہ عطا فرمایا چشت اہل بہشت کو، صابریوں کو،
وہ نعمت سے مالا مال فرمایا۔ اس سلسلے کا ذکر قرآن میں بھی موجود ہے۔ اب ہمارے اندر زیور صبر کس طریقے سے آتا ہے، آپ سب جانتے ہیں کہ آقا مخدوم پاک سرکار علاء الدین علی احمد صابر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر شریف کم سنی کا عالم ہے۔ میرے آقا و مولا کم سنی کے عالم میں جب آپ یتیم ہو گئے، آپ کے والد بزرگوار کا اس دنیا سے وصال ہو گیا، تو آپ کی والدہ ماجدہ نے لے جا کر سرکار مخدوم کائنات کو سرکار زہد الانبیاء گنج شکر حضور بابا فرید الدین مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں لے جا کر چھوڑا اور کہا کہ میرے بھائی آپ اس کی تربیت فرمائیں، ان پر شفقت فرمائیں، ان پر کرم فرمائیں۔ تو سرکار زہد الانبیاء بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بہن سے کہا کہ کوئی بات نہیں، یہ بہن میرا نہیں بلکہ آپ ہی کا گھر ہے، آپ ہی کی خانقاہ ہے، یہاں شوق سے چھوڑے جائیں۔ اجودھن میں جو آج کا جدید ترین نام پاک پٹن شریف ہے، وہاں پر آپ کو چھوڑا گیا، اور آپ کی والدہ ماجدہ نے کہا کہ بھائی صاحب میرا بیٹا کھانے پینے میں بڑا یعنی دور رہتا ہے، اور یہ کھانے پینے سے بہت دور رہا کرتے ہیں، ذرا ان کے کھانے پینے کا خیال رکھنا۔ تو آپ نے کہا کہ بہن بات ایسی ہے تو میں آپ کے شہزادے کو لنگر کی ذمہ داری دے دیتا ہوں۔ تو سرکار صابر العالمین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کو بچپن کے عالم میں، آپ کا حالانکہ اصلی نام علاء الدین علی احمد ہے، ابھی صابر لقب نہیں ہوا، معزز سامعین کرام، وہاں پر آپ کو یہ کہہ دیا گیا، یہ حکم مل گیا ماموں جان کی جانب سے کہ بیٹے آج سے لنگر تم کھلاؤ گے۔ تو ایک دو روز نہیں بلکہ 12 برس تک لوگوں کو لنگر کھلاتے رہے، آپ کھلاتے رہے۔ جب 12 سال کا وقفہ گزر گیا، معزز سامعین کرام، والدہ ماجدہ کو خواہش ہوئی کہ میں اپنے بیٹے سے ملوں جا کر۔ تو جب آپ پھر پاک پٹن شریف تشریف لائی تو دیکھا کہ شہزادے کی حالت لاغر ہے، کمزور ہے، چلا بھی نہیں جاتا۔ سرکار مخدوم کائنات خواجہ مخدوم علاء الدین علی احمد صابر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت دیکھنے کے بعد، حالت زار دیکھنے کے بعد، آپ کے چشمان مبارک نم ہو گئی، زار و خطار رونے لگی، اور عرض کیا سرکار سے، صابر پاک سے، بیٹے کیا تم نے کھانا کھایا پیا نہیں ہے، تمہاری حالت اتنی کمزور کیوں ہو گئی ہے؟ تو آپ نے کہا کہ امی جان ہم نے 12 سال سے یہاں کھانا نہیں کھایا۔ اللہ اکبر، کیا صبر ہے! صبر کی چوکھٹ بھی جہاں ٹوٹ جائے اس کے بعد بھی استقامت سے کھڑے ہونے والے کا نام سرکار شہنشاہ کلیر تاجدار اولیاء صابر العالمین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ ہے۔ محترم سامعین کرام، سرکار داتا مخدوم صابر کلیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زبان مبارکہ سے جب یہ جملے صادر ہوئے تو آپ کی والدہ ماجدہ بھائی صاحب کے پاس چلی گئی، اپنے بھائی صاحب کے پاس جا کر کہا کہ بھائی کیا بات ہے؟ میں نے کہا تھا کہ میرا بچہ یتیم ہے، وہ کھانے پینے سے دور رہتا ہے، وہ تو 12 سال سے کھانا نہیں کھایا۔ یہ سننے کے بعد سرکار زہد الانبیاء بابا فرید حیران رہ جاتے ہیں، بہن میں نے تو پورے لنگر کھانے کا مالک بنایا ہے آپ کے شہزادے کو، وہ کھانا کیوں نہیں کھایا؟ میں تو یہ ہرگز نہیں جانتا، ہم ابھی حال بلا کر پوچھتے ہیں۔ بہرکیف خادم کے ذریعے سرکار صابر پاک کو بلایا گیا۔ سرکار زہد الانبیاء نے پوچھا بیٹے میں نے تمہیں پورے لنگر کھانے کا مالک بنایا ہے، پھر بھی اس کے باوجود آپ نے کھانا تناول کیوں نہیں فرمایا؟ تو قربان جائیں سرکار صابر پاک کی چوکھٹ پر، ان کے مقام پر، ان کے قدموں پر اللہ رب العزت نے کیسے ولی کے دامن سے ہمیں وابستہ فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ بیٹا پھر تم نے کھانا کیوں نہیں کھایا؟ اپنے پیر و مرشد ماموں کے کہنے پر سرکار زہد الانبیاء کے جب زبان مبارک سے یہ جملہ نکلا تو آقا و مولا سرکار علاء الدین علی احمد صابر پاک تاجدار کلیہ فرماتے ہیں ماموں جان آپ نے لنگر لٹانے کا حکم دیا، لنگر کھلانے کا حکم دیا، آپ نے یہ کب کہا کہ لنگر آپ بھی کھائیں؟ معزز سامعین کرام، آپ نے لٹانے کا حکم دیا، میں نے لٹایا، کھانے کا نہیں ملا، آگے کا حکم ملا نہیں اور میں نے کیا نہیں۔ 1 2 نہیں 12 برس پیر کی فرما برداری میں گزر گئے۔ یہ سننے کے بعد چشمان مبارک سرکار زہد الانبیاء کی بھی نم ہو گئی، جس کو غریب نواز نے شہباز اولیاء کہا ہو۔ وہ مقام جو بابا فرید کو دیکھ لے بے ایمان اگر ہو صاحب ایمان ہو جائے، جن کی چوکھٹ پر ہندو مسلم سکھ عیسائی آئے اپنا کاسا لے کر، کاسا چھوٹا پڑ جائے خیرات اتنی مل جاتی ہے، وہ سرکار زہد الانبیاء، وہ سرکار بابا فرید مسعود گنج شکر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، فرماتے ہیں بیٹے علاء الدین ادھر آ جاؤ، سینے سے لگا کر جو 12 سال آپ نے کھانا نہ کھایا تھا، ایک لمحے میں آپ کی پوری مکمل حسرت نکال دی اور ولایت کے پیمانوں سے آپ کے قلوب کو منور و مجلہ فرمایا، لبریز فرما دیا اور کہا کہ بیٹے علاء الدین اس کائنات میں تمہارا پیر تمہیں یہ دعا دے رہا ہے، اس کائنات میں دونوں جہانوں میں تم کو صابر کے نام سے پکارا جائے گا۔ آپ کا اس میں گرامی ہے
خواجہ مخدوم علاؤالدین علی احمد، لیکن آپ کو جو لقب ملا اپنے پیر کے در سے صبر کرنے پر، استقامت کے ساتھ کھڑے رہنے کے بعد یہ جو صلہ ملا صابر، آج بھی ہم دنیا کے کسی بھی کونے میں جب صابر پاک کا نام لیں، صابر کیا کہیں، فوراً خیال کلیئر شریف آ جاتا ہے، فوراً خیال ہمارا کلیئر شریف آ جاتا ہے۔ اس کی وجہ ہے اس کے پیچھے محنت۔ دنیا میں ہمارے ساتھ کوئی ہم کو برا کہہ دے، بھلا کہہ دے، غلط کہہ دے، ہم فوراً صبر کی چوکھٹ کو پامال کر دیتے ہیں، ہم سے صبر نہیں ہوتا۔ دنیا بھی پریشانی آ جائے ہم شکوے کلمات اپنی زبانوں پر لا لیتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، اس سے گریز کرنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے۔ زندگی میں صوفی جی حیدرآباد چینل کے ذریعے میں یہ پیغام ہر مقام سے مختصر انداز میں دینے کی کوشش کی۔ آج مجھے بڑا فخر محسوس ہو رہا ہے اور عاجزی سے میرا سر جھکا جا رہا ہے کہ آج میرے مولا نے، آج میرے آقا نے، آج میرے داتا نے، آج میرے شاہاں نے، آج بلکہ شاہاں نے نہیں میرے شہنشاہ نے یہاں پر کھڑے ہو کر کچھ آپ تمام حضرات سے مخاطب ہونے کی توفیق بخشی۔ میں میرے صابر پاک کا شکر گزار ہوں، اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا شکر ادا کرتا ہوں، کربلا والوں کا۔ میں ان کے دربار میں اپنا سر خم کر کے نذرانہ عقیدت پیش کرتا ہوں، اور غوث پاک کے کرم سے، غریب نواز کے صدقے میں، میرے پیر کے کرم سے، یہاں کے بارگاہ شریف کے سجادہ نشین حضور شاہ علی منظر اعجاز قدوسی صاحب قبلہ جو سجادہ نشین ہے دربار صابر پاک کے، آپ کا بھی مشکور و ممنون ہوں، اور حضور یاور اعجاز قدوسی صابری صاحب قبلہ جو برادر عزیز ہیں، حضور علی شاہ میاں صاحب قبلہ مدد اللہ علی کے، آپ کا بھی مشکور و ممنون ہوں کہ یہاں پر ان تمام کی اجازت کے ساتھ میں آپ کی تمام کی خدمت میں صوفی جی حیدرآباد چینل کے ذریعے مختصر سا پیغام پیش کرنے کی کوشش کی۔ آپ صبر کریں، تحمل رکھیں، استقامت کے ساتھ رہیں، دنیا میں بھی کامیابی ملے گی، آخرت میں بھی کامیابی ملے گی۔ میں آخر میں دعا کرتا ہوں میرے مولا کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا اس ولی کامل کے صدقے میں ہماری بگڑی بنا دے۔ مولا جو دور دراز سے جہاں سے زائرین آئے ہیں میرے مولا، ان کے رخصت ہونے سے پہلے ان کی نیک تمناؤں کو پورا فرما دے، جائز مقصودوں میں کامیابی عطا فرما۔ میرے مولا میں اس بلند بارگاہ میں دعا کرتا ہوں جو بے اولاد ہے ان کو اس ولی کامل کے صدقے میں نیک صالح اولاد عطا فرما، جن کو اولاد عطا کی ہے وہ بچوں کو اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنا، اپنے ماں باپ کا خدمت گزار بنا۔ مولا سب کی زندگیوں میں خوشیاں عطا فرما، سب کے گھروں میں امن و سکون عطا فرما، خیر و برکتوں کا نزول فرما، سب کے گھروں کے دسترخوانوں پر پنجتن پاک کے ٹکڑے نصیب فرما، سیدہ کائنات کے در کی گھر کی خیرات عطا فرما، غوث و خواجہ کا صدقہ نصیب فرما۔ اس ولی کامل کے دربار سے ہم تمام کو اجمیر شریف، بغداد شریف اور کربلا شریف، نجف الاشرف میں حاضر ہونے کا موقع عنایت فرما۔ حالت احرام میں میرے مولا تیرے گھر کا طواف کرنا نصیب فرما، سنگ اسود کو چومنا ہمارا مقدر بنا دے، رکن یمنی کو آنکھوں سے لگانے کی توفیق عطا فرما، اور میرے مولا مقام ابراہیم کے روبرو نماز پڑھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما، صفا و مروہ کے چکر لگانے کی توفیق عطا فرما۔ یہاں جتنے کھڑے ہیں میرے مولا سب کو مدینے کا مسافر بنا دے، مولا تیرے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں حاضری کا شرف عطا فرما۔ ان تمام کے آمین کو رسول اللہ کی بارگاہ میں قبول فرما۔ میرے مولا ریاض الجنہ میں ہم تمام کو عبادت کی توفیق عطا فرما۔ مولا جب تک زندگی رہے ان کی غلامی نصیب فرما، موت بھی ان کی غلامی میں عطا فرما، قبر میں بھی ان کی غلامی عطا فرما، حشر تک ان کی غلامی عطا فرما۔ مولا جو کچھ ہم نے مانگا ہے، جو مانگنے سے رہ چکے ہیں، ہماری دعاؤں کو تیرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں تمام انبیاء کرام، خلفائے راشدین، پاک صحابہ کرام، امہات المؤمنین، ائمہ اطہار اہل بیت، تابعین، تبع تابعین، رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے صدقے میں خصوصاً و خاصتاً میرے مولا غوث اعظم، خواجہ اعظم، صابر اعظم، مزار اعظم، قطب عالم پاک کے صدقے میں حضور بندہ نواز سید اسماعیل شاہ قادری بابا شرف الدین سرکار یوسف میں حضور یوسف شریف الدین رضوان اللہ تعالی عنہ اجمعین کے صدقے میں ہماری دعا قبول فرما۔ بخمسة لطفی بها حول الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وبناہما والفاطمہ، یا قطب یا غوث العظم یا ولی روشن زمین، بندہ ہم درمان دام دست و ندارم دستگیر، بردر درگاہ والا سائل میں آفتاب، خاطر نشاد رکن شادیہ پیران پیر، شاہ من سلطان عالم سید احمد کبیر، خاطر ما جمع کن یا غوث اعظم دستگیر، غوث اعظم بمنے بے سر و سامہ مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایمان مدد، الہی بگرداب بلا افتادہ کشتی، ضعیفان شکستارات و کشتی، باقی خواجہ عثمان ہارونی، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، الہی تابوت خورشید و ماہی، چراغ چشتیہ راہ روشنائی، چوکھٹ پہ سر جھکا کے پڑھتے ہیں سب مرید اللہ محمد چاریہ فرید حق فرید یا فرید بابا فرید، حق فرید یا فرید بابا فرید،
منبع سر نبوت ہم ولایت حیدری آفتاب چشتیہ مخدوم صابر کلیری آفتاب صابری عبد القدس گنگوہی بفضل سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد